السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری یہ محفل امام الائمہ سید الاسخیاء سید الاصفیاء سید الاتقیاء راکب دوش پیمبر سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلی السلام کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ آپ کی شہادت کی تاریخ کے متعلق تین اقوال ملتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی تاریخ شہادت 28 صفر کو بھی، بعض کہتے ہیں کہ 29 صفر کو بھی۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے تاریخ ہی نہیں لکھی بلکہ ربیع الاول کے اوائل میں بھی یہ لکھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شہادت 5 ربیع الاول شریف کو بھی۔ تو اب 3 کی بجائے 4 اقوال ہو گئے۔ تو آج اس لیے رکھ دی گئی کہ 28 صفر بھی ہے اور 29ویں صفر بھی، 2 اقوال پر عمل ہو گئے۔ واللہ اعلم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، جتنے فضائل ہیں، اکثر و بیشتر فضائل جو امام حسین کے ہیں وہی حضرت امام حسن کے بھی۔ عام طور پر احادیث میں جتنے فضائل ملتے ہیں زیادہ تر، بلکہ اس کو آپ 90% کہہ لیں، تو وہ دونوں کے فضائل ایک ساتھ ملتے ہیں، امام حسن کے بھی اور امام حسین کے۔ جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مقام پر ریحانتین فرمایا کہ یہ دونوں
میرے جنتی پھول ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی، اور اکابرین کے اقوال میں دونوں کی محبتیں مشترک بیان کی گئی، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امام حسن اور امام حسین کو الگ کر کے دونوں کی انفرادیت بیان ہوتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہنچی حضور علیہ السلام کے وصال سے قبل، چند گھڑیاں قبل یا چند دن قبل، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان دونوں کو کچھ عطا فرما دیں، ان دونوں کو کچھ آپ عنایت فرما دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے حلم یعنی اپنے صبر اور اپنی سخاوت کا حصہ حسن کو عطا کیا، اور اپنی شجاعت کا حصہ میں نے حسین کو عطا کیا۔ تو یہ انفرادیت ہو گئی، یعنی اب اگر سخاوت مصطفیٰ جان رحمت دیکھنا ہے تو وہ امام حسن کے اندر خاص ہے، حالانکہ اس کا اثر امام حسین کے پاس بھی ہے، لیکن خصوصیت اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن کوئی خصوصیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی جنتی ہے، لیکن ہم خصوصیت کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابی جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی صدیق ہیں، حضور علیہ السلام کا ہر صحابی صدیق ہیں، لیکن جب خاص بات آتی ہے صدیقیت کبریٰ کی تو پھر ہم سیدھا صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ہر صحابی بہادر ہے، مگر جب خاص بات آتی ہے بہادری کی تو مولا کائنات کا نام آتا ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ پہ اپنا تن من دھن قربان کیا ان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ حضور کا ہر صحابی بہادر ہے، لیکن تو یہ خصوصیات ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق رسول ہے، لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو پھر سیدنا بلال حبشی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنا حلم، فرماتے اپنا صبر اور اپنی سخاوت، 2 چیزیں میں نے حسن کو دے دی، اور اپنی شجاعت میں نے حسین کو دے دی۔ اب اس رنگ میں آپ دیکھیں کہ خصوصیت حضور علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں، کائنات میں سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ بہادر اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت دیکھنی ہے تو پھر میدان حنین میں آ جاؤ، کہ جب میدان حنین میں سب کے قدم اکھڑ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھچر پر بیٹھ کر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ انا ابن عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور انا نبی لا کذب، اور میں نبی ہوں اور میں جھوٹا نہیں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام یہ کہتے جاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور علیہ السلام کی شجاعت یہ تھی کہ قدم اکھڑنے والوں کے تو اکھڑ گئے تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کسی جنگ میں جو ہے ہم سے حضور پیچھے نہ رہے، بلکہ حضور علیہ السلام آگے رہتے تھے۔ اور اس جنگ میں تو خاص طور پر حضور علیہ السلام اپنے کھچر کا بھی ذکر اور کچھ لوگوں نے کرنے سے انکار کیا ہے کہ کھچر کی وجہ حضور علیہ السلام دلدل پر تھے، اور دلدل چلنے کے اعتبار سے سب سے سست رفتار ہوتا ہے، سست رفتاری اس میں ہوتی ہے، اور سست جنگ میں تو تیز رفتار چاہیے، تو سست رفتار پر کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ تیز رفتار ہوگا تو بھاگنے میں آسانی ہوگی، لیکن چونکہ وہاں بھاگنے کا تو تصور ہی نہیں تھا،
وہاں تو بھاگنے کا تصور ہی نہیں تھا. تو یہ ہمت اور یہ جرات اور یہ شجاعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تھی. اور سرکار نے فرمایا وہ میں نے حسین کو دی. کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی لڑوں گا. کوئی آئے یا نہ آئے میں ہی لڑوں گا. اب اس کا حنین کا جلوہ دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھ لیں. یہ شجاعت خاص حضور کی شجاعت کا حصہ میرے آقا نے فرمایا میں نے حسین کو دیا. اور صبر اور سخاوت میں نے حسن کو دی. حلم صبر. اب آگے اس کی رانائیاں آپ دیکھیں گے کہ سخاوت بھی تھی اور صبر بھی تھا. آپ کی ولادت ہوئی ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو. رمضان شریف کی 15 تاریخ کو 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی امام حسن پاک کی. حسن اتفاق سے کہ آپ کی ولادت میں اختلاف نہیں ہے, آپ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے, بلکہ شہادت کے سن میں بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا 49, بعض نے کہا 50, اس کا بھی اختلاف ہو گیا. لیکن چونکہ اس اختلاف کے نام سے آپ گھبرایا نہیں کریں. کوئی روایت ایسی نہیں ہے, کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ جس سے لوگ اختلاف نہ کریں, مگر اس میں ہوتا یہ ہے کہ طریقہ کار یہ کہ جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو اکثریت کی رائے یہی ہے کہ آپ کا وصال یا آپ کی شہادت جو وہ 50 ہجری میں ہوئی, ہجرت کے 50ویں سال. اور پھر یہ 3 اقوال میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ 28 صفر, 29 صفر اور 5 ربیع الاول. اور علامہ عبد الرحمن جامی کے موقف کے مطابق اوائل ربیع الاول. چوتھا قول بھی آ گیا. 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت. حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں. فرماتی حضرت اسماء بنت امیس چونکہ یہ بڑے صاحبزادے ہیں مولائے کائنات کے اور سیدہ پاک کے, یعنی پہلا بچہ تھا سیدہ کے گھر میں ماہ رمضان شریف میں ولادت ہوئی. اسماء کہتی ہیں کہ جب ان کی ولادت کے وقت ان کو میری گود میں دیا گیا تو بچوں پر جو گندگی کا اثر اور خون کا اثر اور رطوبت کا اثر ہوتا ہے ایسی کوئی چیز میں نے امام حسن پر نہیں دیکھی. وہ پاک تھے, بالکل طیب و طاہر, جن کے لیے آیہ تطہیر نازل ہونے والی ہو. وہ لوگ گندگی کے ساتھ کیسے آتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. فرماتی ہے کہ کوئی گندگی اور نجاست نہیں تھی. اور خاص بات یہ بھی خاص بات کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے کچھ دنوں تک ماں اس کی نہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, میں حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن سیدہ پاک نے ولادت کے بعد جو ہے وہ نہ نماز چھوڑی نہ روزہ چھوڑا, وہ برابر کرتی رہی. بلکہ یوں کہہ لیں کہ ظہر میں ولادت ہوئی تو عصر کی نماز بھی آپ نے ادا فرمائی. ظہر کی نماز بھی پڑھی, عصر کی نماز بھی پڑھی. کائنات میں خاتون ایسی ہے کہ جس کی ایک وقت کی نماز بھی نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوئی, اور جس کا ایک بھی روزہ نسوانی عارضے کی وجہ سے ترک نہیں ہوا, وہ ذات ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات. یہ پاکیزگی ہے اس خاندان والا تبار کی. اگر ذہنوں کی ذہنوں کے تقدس میں خلل کا خوف نہ ہوتا تو اس کو بہت واضح طور پہ بتایا جاتا, لیکن وضاحت میں ذہنوں کے تقدس کے کم ہونے کا خیال ہے. اور وہ خاندان والا تبار کی شان کا اندازہ انسان اشاروں میں لگا لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرتبے کیا عطا فرمائے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے کہ دنیا کا کتنا بھی مقدس کہلانے والا انسان پیدا ہوا تو بہرحال وہ نجاست لے کر کے پیدا ہوا. یہ کیسا عظیم خاندان ہے میرے نبی کا کہ وہاں ولادت کے وقت بھی نجاست نظر نہیں آتی, جہاں ولادت میں بھی نجاست نہ ہو آخر ان کی طہارت
طہارت کا عالم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی طہارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئے تو نجاست سے پاک تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو مجھے اطلاع کرنا، اور جب ولادت کی اطلاع دی گئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے اور کان میں حضور علیہ السلام نے خود اذان پڑھی. فرماتی ہیں کہ جب ان کو پیدائش کے بعد زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا گیا تھا اور سرکار نے میں یہ کپڑا نکالو، میرے بچے کو زرد رنگ کے کپڑے میں نہیں لپیٹنا آج کے بعد، اور پھر آپ نے سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹنے کا حکم دیا. اور حضور علیہ السلام نے کان میں اذان پڑھی اور پھر دوسرے کان میں آپ نے تکبیر فرمائی، تکبیر پڑھی، اقامت فرمائی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ منہ میں کھجور لے کر اس کو چبا کر اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، اس طرح سے گھٹی دی. یعنی وہی حضرت امام حسین کے باب میں جو ہم اور آپ سنتے ہیں. اور فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھا ہے، اس لیے کہ اس بارے میں آپ نے شاید کربلا سے متعلق جو عنوان تھا اس میں سنا ہوگا کہ اللہ نے حسن اور حسین ان دونوں نام کو چھپا کے رکھا تھا. حدیث میں چھپانے کے الفاظ آئے کہ چھپا کے رکھا تھا. یہ چھپانے کی لذت آپ محسوس کر سکتے ہیں. جس کے لیے پیار زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں چھپا کے رکھی جاتی ہیں کہ وہ آئے گا. جیسے مثال کے طور پر ملانے کے لیے سمجھانے کے لیے کریں، مثال کے طور پر گھر میں مٹھائی آئے اور خوف اس بات کا ہو کہ سارے بچے لوٹ کھا جائیں گے، تو جو موجود نہیں ہوتا اور اس کے لیے پیار ہوتا ہے دل میں، تو دو چار ٹکڑے سب سے چھپا کے رکھ دیے جاتے ہیں کہ وہ آئے گا تو اس کو یہ دیں گے. تو یہ چھپانے سے پتہ چلتا ہے کہ جو موجود ہیں ان سب میں زیادہ پیارا وہ ہے جو غیر موجود ہے. گھر میں پھل فروٹ آئے ہیں اور یہ ہے کہ سب کھا جائیں گے تو ایک دو اٹھا کر کو چپکے سے چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ جو موجود ہے ان سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو غیر موجود ہے. قربان جائیں کائنات سج چکی تھی، کائنات بن چکی تھی، رانائیاں پورے شباب پر تھی، رانائیاں پورے جوبنوں پر تھی، انسان تو انسان تھے، نام آ گئے، بڑے بڑے نام آئے، خوبصورت خوبصورت نام آئے، حسین و جمیل نام آئے، لیکن اللہ نے ہر دور میں ان دونوں ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ کوئی محبوب کا بھی محبوب ہے، وہ زیادہ محبوب ہے. جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے یہ نام ظاہر کیے جائیں گے. محبوب کا جو محبوب ہوتا ہے، محبوب کا جو پھر اس کے بعد محبوب کی وجہ سے ان کی محبوبیت کا خیال کیا جاتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا تھا، کسی کے خیال میں بھی نہیں آئی یہ نام. مگر جب یہ زبان دنیا میں آئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا نام حسن رکھیں. تو میں نے نام حسن رکھا. کتنی لذت آتی نا نام حسن میں. نام حسن کی لذتی اور ہے. حسن نام رکھا اور اس کے بعد ابھی نام حسن رکھا تھا کہ جنت سے ہرا کپڑا آیا، ہرا لباس. حضور نے تو سفید میں لپٹا تھا اور پھر ان کو ہرے لباس میں لپیٹ دیا گیا. اسی وقت ان کی بھی شہادت کی اطلاع تھی کہ ان کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا، زہر دیا جائے گا انہیں اور زہر دے کر شہید کیا جائے گا. پھر امام حسن کا بچپنا گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں، مولائے کائنات کی گود میں، حضرت سیدہ کائنات کی گود میں. آپ غور فرمائیں جن کی چوکھٹ پر اگر کسی بچے کو ڈال دیا جائے، یہ وہ آستانے ہیں جن کی چوکھٹ پہ بچوں کو ڈال دیا جائے تو بچوں کا مستقبل سنور جاتا ہے. جن کی گود میں یہ پلے ہیں سیدہ کائنات کی گود، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گود عفت، عفت کی گود، گود ولایت، خاتم ولایت کی گود، خاتم النبیین کی گود، یعنی کہ شیر بطول ہے، خون علی ہے، لعاب مصطفیٰ جان رحمت ہے. یہ کس طرح ان کے عروج
اور ان کے اٹھان میں کن کن چیزوں کو قدرت نے شامل کیا ہے، وہ مولائے کائنات. آج میں نے عصر کے بعد جب باب العلم لائبریری کا افتتاح ہو رہا تھا تو میں نے لوگوں کو بتایا کہ مولائے کائنات وہ ہے کہ با کا ترجمہ کرتے رہے رات بھر، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ عباس کے بیٹے جو بیان ہوا وہ تھوڑا ہے اور جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. آپ سوچیں کہ جو شاگرد لوگ تھے ان کو اتنا دیا، جو خود کے بیٹے ہیں ان کو کتنا دیا. اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سے لے کر اپنے دور خلافت تک مدینہ منورہ سے کہیں نہیں گئے. تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اپنے دور خلافت تک، یا یوں کہہ لیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت تک، سرکار علیہ السلام کے وصال سے لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تک، یعنی کم و بیش وہ بنتے ہیں 20 سال سے زیادہ کا عرصہ. اتنا مولائے کائنات پھر کہیں نہیں گئے سوائے حج کے. آپ مدینہ منورہ کے باہر نہیں گئے تو کیوں نہیں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ مولائے کائنات کے لیے پورا فوکس جو چیز تھی ان دونوں شہزادوں کی تربیت تھی. ان دونوں کو پڑھانا تھا، ان دونوں کو لکھانا تھا، ان دونوں کو عطا کرنا تھا، ان دونوں کو سنوارنا تھا. یہ تو سورے ہوئے پہلے سے تھے لیکن سونے پر سہاگا کرنا تھا. اس لیے کہ باب مدینۃ العلم جن لوگوں پر خصوصی توجہ دے کر، اپنے گھر میں رکھ کر، اپنی گود میں رکھ کر جن کی پرورش کریں، جن کی تربیت کریں، جن کو علمی نکات سکھائیں، آپ اندازہ کریں پھر ان کے علوم کا عالم کیا ہوگا، ان کی علمی صلاحیتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے کردار کا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. خاتم ولایت یعنی جس کی نظر پیار، جس پر نظر پیار کی، ایک نظر پیار کی علی مرتضیٰ کی پڑ جائے وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے. ایک نظر جو ولی بنا دیتی ہے تو 20 سال سے زائد مکمل توجہ دے کر جن کی تربیت کی ہوگی خدا نے ان کو کتنا بلند کیا ہوگا، ان لوگوں کے مرتبے کتنے عظیم ہوں گے، کیا علمی صلاحیت اور کیا نکھارا گیا ہوگا ان کو. اسی لیے تو امام حسن کے سامنے ایک مرتبہ شاہد و مشہود کی تفسیر پر بات ہوئی کہ شاہد کسے کہتے ہیں اور مشہود کسے کہتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد شب قدر ہے اور مشہود سے مراد عید الاضحیٰ ہے. کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد جمعہ ہے اور مشہود سے مراد صبح قیامت ہے. امام حسن سے کسی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شاہد سے مراد رسول اللہ کی ذات. نہیں صرف کہا نہیں، پھر فوراً دلیل پیش کر دی، کیونکہ قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. یہ شان تھی. لیکن ان حضرات کی علمی خدمات کا تعارف کم ہو سکا، بلکہ مسند اہل بیت جو ان کی روایات پر مشتمل ہے، اہل بیت اطہار کی کتنی خوبصورت باتیں اس میں. امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی حادثہ ہو جائے، انسان کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی حادثہ ہو جائے، 10 سال پہلے، 10 دن پہلے، 20 دن پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے کوئی اس کو دکھ پہنچا، کوئی صدمہ پہنچا، ٹھیک، اب اس کو کبھی بھی وہ حادثہ یاد آ گیا، حادثہ کبھی ہوا تھا، اس نے صبر کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا، جو بھی معاملہ ہو، لیکن اب وہ حادثہ کبھی بھی یاد آئے تو جب یاد آئے گا حادثہ وہ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب انا للہ پڑھا ہے تو حادثے پر اس وقت صبر کرنے پر جو ثواب ملا تھا اب انا للہ پڑھے گا اب بھی اتنا ہی ثواب ملے گا.
یعنی جب جب انسان کو پہنچی ہوئی مصیبت یاد آئے اور جب جب وہ انا للہ پڑھے گا تو انا للہ کی برکت یہ ہے کہ اس وقت اس کو جو مصیبت ہوئی تھی اس نے صبر کیا تھا، اب جب جب انا للہ پڑھے گا اس کو یاد کر کے تب اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ روایت ہمیں اہل بیت سے پہنچی۔ اسی طرح سے بڑی مقبول دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، وہ دعا پڑھی جاتی ہے وتر میں، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت سبحانک رب البیت۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دعا حضور علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو خاص سکھایا تھا کہ وتر میں اس کو پڑھا جائے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہم جیسے وتر میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، تو اس کے بعد ساتھ میں ربنا بھی ملا سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ساتھ میں یہ دعا بھی ملا دے، بڑی برکتیں اس کی۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم کا بھی معمول تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر دعائے قنوت کے ساتھ اگر اس کو بھی ملا لیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی دنیا اور آخرت کے غم میں انسان مبتلا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ بہت برکت ہے اس دعا کی، اگر مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی سے مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ یہ بھی اہل بیت سے روایت ہمیں ملتی ہے، اور بھی روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں، پوری مسند ہے اہل بیت اطہار کے نام سے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مولائے کائنات نے ان کی تربیت فرمائی۔ یوں تو تقریباً 7 ساڑھے 7 سال 8 سال کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں ان کو ملے، پھر اس کے بعد اتنے 6 مہینے اور بڑھا کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت، اور پھر مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی کہ 3 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک، تو کتنے سال بنتے ہیں اس میں؟ 37 سال بنتے ہیں، 37 سال، تو 37 سال تک 37 ایئرز، اتنی تربیت مولائے کائنات نے ان شہزادوں کی، اور اس کا جو اثر تھا پھر آپ کو دیکھیں کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حلم دیا حسن کو اور سخاوت دی میں نے حسن کو، پھر وہ بہت بے مثل بے مثال تھی۔ مدینہ منورہ کے 400 مکانات کا خرچہ اکیلے امام حسن اٹھاتے تھے۔ سخاوت دیکھیں آپ، آج 4 گھروں کو پالنے والے کے ناک میں دم آتا ہے، امام حسن 400 گھر مدینہ طیبہ کے تنہا اکیلے خرچہ اٹھاتے تھے۔ اور بات بھی پھر کیسی کہ وہ خرچہ جو 400 گھروں کا اٹھاتے تھے ان گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ خرچہ چلاتا کون ہے۔ یہاں تو ایک کیلا بھی دے تو 4 لوگ فوٹو کھلواتے، یہاں کوئی کسی کے ہاتھ میں، وہ واٹس ایپ پہ بڑی چلی تصویریں کہ ایک بچے کو ایک کیلا دیا جا رہا ہے تو 4 لوگ تصویر نکال رہے ہیں اس کی۔ یہ حال ہے۔ ذرا لوگ دیکھیں نا، نیکی کرنے کا طریقہ سیکھیں، نیکی کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر راشن تقسیم ہوگا تو پھر اتنی تصویریں چہرے سے نکلے گی کہ لینے والے کو شرم آئی کہ میں کہاں آ گیا۔ ابھی بیچ میں لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ ایک تصویر کے ساتھ ایک آرٹیکل چل رہا تھا، میری نظروں سے بھی گزرا، میں نے بھی اس کو پڑھا کہ سوشل خدمات انجام دینے والے ان کا ایک گروپ جو ہے وہ محلے میں آیا تو ایک ننھی سی بچی نے کہا کہ انکل اس مرتبہ آپ ہمارے گھر نہیں آنا، آپ نہیں آئیں گے اس مرتبہ ہمارے گھر۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ اس مرتبہ آپ لوگ کیا خوشحالی آگی؟ کہا نہیں، ابا بھی ویسے بیمار ہیں اور فاقہ کشی کی نوبت بھی ایسے ہی ہے، لیکن پچھلے سال آپ نے تھوڑا سا کچھ دے کر کے جو تصویریں شائع کی تھی
تو اس سے ہم اسکول میں بھی اور محلے میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے تھے. پورا محلہ بھی ہمیں چڑھاتا تھا اور اسکول گئے تھے تو وہاں بھی لوگ چڑھاتے تھے. تو یہ دینے کی کوئی صورتحال تو نہ ہوئی. میں دیکھ رہا ہوں اجتماعی شادیاں بھی ہوتی ہے تو جو مقرر آ رہے ہیں پہلے تو بلا لیتے ہیں وہ سیاسی سب جاہل جٹوں کو, اور پھر وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یہ غریب بچے, یہ غریب بچے. وہ شادی جن کی ہوتی وہ بھی سوچتے ہیں بیچارے کہ اس قدر بے عزتی بلا کر بٹھا کر, گلے میں ہار پہنا کر, نئے کپڑے پہنا کر اسٹیج پر یہ غریب یہ غریب, ان کو بھی شرم آتی ہے. تو لوگوں کا معیار ہی بدل گیا ہے. نیکی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو ان اللہ والوں سے سیکھو. 400 مکانات کا خرچہ چندہ کر کے نہیں, یہاں تو چندہ کر کے کیا جاتا ہے, اس کے باوجود بھی لوگوں کے چہرے چھاپے جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے اگر چندہ کیا ہے لوگوں کو بتانا ہی ہے کہ ہم نے کیا تو کم سے کم چہرے تو نہ چھاپو, چہرے تو نہ بتاؤ. لوگوں کو مومن کی عزت نفس کتنی عظیم ہے. کاپیاں بٹے گی تو ہی وہی حال, کتاب بٹیں گے تو وہی حال, کپڑے تقسیم ہوں گے تو وہی حال. حد تو یہ ہے کہ ہم زکات بانٹتے تو 50-50 روپے قطار لگا کر بانٹتے ہیں زکات. یہ صورتحال مستحق جاتے بھی نہیں حیا کی وجہ سے, غیرت کی وجہ سے. امام حسن 400 گھر مدینہ طیبہ کے. اچھا میں یہ مدینہ طیبہ پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ جی صرف مدینے والے تھے, بقیہ کہاں تک جاتا تھا یہ تو حسن جانے اور ان کی سخاوت جانے. 400 مکانات مدینہ طیبہ کی, لیکن ان کو خود نہیں پتا تھا, خود پتا نہیں تھا کہ دیتا کون ہے, نہیں پتا تھا کون دیتا ہے. جب امام حسن کی شہادت کے بعد خرچہ آنا بند ہو گیا, وہ خود بھی حیران رہتے تھے کہ آتا کہاں سے. اتنی رازداری سے دیا جاتا ہے کہ لینے والے کو نہیں پتا. جب شہادت امام حسن کے بعد خرچہ بند ہو گیا, آنا بند ہو گیا, آمدنی بند ہو گئی, تو تب ان غریبوں نے کہا وہ دیتا کون تھا جو اب نہیں آتا. تو کہا سب تو ہے ایک حسن کے سوا, پتا چلا وہی دیتا تھا, دینے والا چلا گیا تو آمدنی بند ہو گئی. یہ امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت ہے, یہ سخاوت حسن پاک ہے. ہمیں کیا پتا سخاوت کسے کہتے ہیں, ہمیں کیا پتا نیکی کسے کہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نے اپنا حلم اور اپنی سخاوت حسن کو عطا فرمائی, حسن کو دی میں نے. حضور کے کندھوں پہ بیٹھے, آپ نے بار بار سنا, ان کے لیے حضور نے سجدے طویل کیے, امام حسین کے لیے بھی کیے, ان کے لیے بھی کیے. پیروں میں سے نکلے, حضور کا لعاب چوسا, حضور کی زبان چوسی, حضور علیہ السلام کے سینے پہ چڑھے, کندھوں پہ بیٹھے. بڑی طویل باتیں ہیں, لیکن آج جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ حلم حسن اور سخاوت حسن کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت اور ان کا حلم کیا ہے. دیکھیے سخاوت, اس طرف توجہ کریں. اب آپ سخی کسے کہتے ہیں, اگر توجہ آپ کیے, سخی کسے کہتے ہیں. کثرت سے صدقہ کیا سخی, ٹھیک ٹھیک, پیسے لٹائے سخی, کھانا کھلایا سخی. کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا بھی سخی ملتا ہے جو پوری سلطنت اٹھا کر کسی کو دے دے؟ کائنات انسانی میں کوئی ایسا بھی سخی ملتا ہے یہ جو پوری سلطنت اٹھا کر کسی کو دے دے؟ اچھا ایک بات یہ ہے, غور کریں آپ, اگر کسی چمچے کو دے دے تو بات سمجھ میں آتی ہے, کسی وزیر کو دے دے تو بھی بات سمجھ میں آتی ہے. جس نے باپ کے ساتھ جنگ کی ہو اس کو اٹھا کر دینا یہ کیسی سخاوت ہے؟ حالانکہ جس ذات سے جنگ ہوئی ہے شرف صحابیت کی وجہ سے ہم نہ کچھ کہتے ہیں نہ کہنے دیتے ہیں, احترام صحابیت ہے, لیکن بات صرف بتانے کے لیے کہ سخاوت کیا ہے. کیونکہ آدمی جب بڑی چیز کسی کو دیتا ہے تو ذرا دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ جو اپنا ہوگا اس کو دیں گے, چمچہ گیری کرتا ہے اس کو دیں گے, تعریف کرتا ہے اس کو دیں گے. لیکن حسن مجتبیٰ آپ کی سخاوت کیا ہے؟
کہ جس سے جنگ ہوئی، اچھا خود ان کی بھی جنگ ہوئی ہے، اس لیے کہ صفین میں یہ بھی تو تھے، امام حسن پاک بھی تھے، جس سے جنگ ہوئی، بابا سے جنگ ہوئی، انہی کو اٹھا کر کے دیا. یعنی یہ سخاوت کی وہ انتہا ہے. ہاں یہ وہ انتہا ہے، وہ آپ کو صرف امام حسن کے پاس ملے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں، بار بار اس کو نہیں دہراؤں گا، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تو احترام صحابیت واجب ہے، ضروری ہے، لیکن بتانے کے لیے کہ کتنے سخی تھے وہ، کہ جن سے جنگ ہوئی انہی کو اٹھا کر کے دیا اور دے دیا. بلکہ بعض کتب کے اندر یہ بات آئی ہے، بعض خطبات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جو غلام تھا امام حسن مجتبی کو نالین پہنائی، جوتیاں پہنائی، تو ڈھیر لگا ہوا تھا، ڈھیر دربار شام کے اندر ڈھیر لگا تھا، دولت کا انبار لگا تھا، اور وہ ہدیتاً دیا گیا تھا. امام حسن مجتبی کو غلام نے جوتیاں پہنائی تو امام حسن مجتبی نے کہا وہ جتنا ڈھیر لگا ہے نا، جو مجھے بطور تحفہ ملا ہے، وہ سب میں تجھے دیتا ہوں. جب دینے والے بزرگ نے کہا یہ کیا ہے، تو کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ہماری سخاوت یہی ہے کہ ہم جوتیاں پہنانے پہ بھی یہ دے دیں. نانا تو وضو کرانے پہ جنت دیتے. ربیہ مان کیا مانگتا ہے؟ کیا کیا تھا جناب ربیہ نے؟ وہ مسواک کی تو رکھی تھی، وضو ہی تو کرایا تھا، استنجا کے لیے انتظام ہی تو کیا تھا. قربان جائیں، بظاہر خدمت کا بہت چھوٹا سا مزاج ہی ہوتا ہے کہ آدمی جس کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے وضو کا پانی رکھ دے، مسواک رکھ دے. بڑی آسان خدمت یہ، کبھی اس پہ بھی توجہ کی؟ جو اتنی چھوٹی خدمت کرے اس کو اتنی بڑی نعمت ملتی ہے، اس کو اتنی بڑی نعمت ملتی. پھر جو بڑی خدمات کرے، حضرت ربیہ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، کس پر؟ صرف وضو کا پانی رکھنا، خدمت کرنے پر. رات کے وقت مختصر سی خدمت ہے، حضور نے کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی. تو امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ جا لے لے. آپ کی سخاوت کے متعلق یہ بھی بات ہے، اگر کوئی اپنے سے لڑتا ہے، دشمنی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، ہم اس کو ایک پھوٹی کوڑی نہ دیں. ایک دیہاتی آیا، وہ دیہاتی امام حسن کو گالیاں دینے لگا. اچھا اس دور کے مانگنے والوں کا مزاج بھی کتنا عجیب تھا، دینے والوں کی شان بھی کتنی عجیب تھی. اگر کوئی فقیر آ کر کے ہمارے دروازے پر گالی دے، منہ پھوڑ دیں، دانت توڑ دے، غریب کا پتہ نہیں ہم آپ کیا کریں. صحیح ہے، لیکن وار سخاوت حسن، آنے والا آتر گالی دے رہا ہے اور صرف امام حسن کو نہیں دے رہا ہے، ان کے والد بزرگوار کو بھی دے رہا ہے. دیہاتی تھا، کسی نے بھر دیا تھا مولا علی کے خلاف، امام حسن کے خلاف. امام حسن نے کہا تو چاہتا کیا ہے؟ تو کہا میں غریب بھوکا ہوں، مجھے پیسے چاہیے. تو اس وقت امام حسن مجتبی کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50,000 درہم اس کو دیے اور فرمایا کہ ابھی اتنی یہ بہت کم ہے، یہ ابھی اتنے بہت کم ہے، ہماری خطا معاف کرو. ہائے ہائے، گالی دینے والے کو دے کر کے ہماری خطا معاف کرو، لے جاؤ اتنے ہی. اگر اس سے زیادہ ہوتے تو اور دیتے. بس وہ دیہاتی تھا، پھر بھی اس نے دیکھا کہ میں نے لینے سے پہلے، بھئی لینے سے پہلے تیرا بھلا ہو، تیرے باپ دادا کا بھلا ہو، تیری سات پشتوں کا بھلا ہو، تیرے بچوں کا بھلا ہو، تیری شادی ہو جائے، تیری بگڑی بن جائے. کتنی دعائیں کی جاتی ہے. تب آج کے دور میں کوئی 1 روپیہ رکھتا ہے، 5 روپے رکھتا ہے. جو جھوٹا کھانا ہوتا ہے، باسی کھانا ہوتا ہے، وہ رکھتا ہے. اتنی دعائیں ملنے کے بعد بھی یہ حال ہے لوگوں کے دینے کا. لیکن لوگ نبی کے خاندان کی سخاوت تو دیکھیں، سخاوت حسن مجتبی تو دیکھیں کہ آنے والا دیہاتی گالیاں دیتا ہے، ان کو بھی، ان کے بابا کو بھی، اور روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ نہیں بلکہ 50,000 درہم دے کر کہتے ہیں
ابھی ہمارے پاس اتنا ہی ہے، یعنی جتنا بس سب دے دیا کہ اتنا ہی ہے، ہماری خطا معاف کرو، پھر کبھی آنا تو اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ اتنا سننا تھا، قدم پکڑ کر کہتے ہیں ابن رسول اگر کہلانے کا کسی کو حق ہے تو حسن ابن علی کو حق ہے۔ یہ ہے سخاوت امام حسن مصطفی، یہ ہے سخاوت کی شان ہے، شان سخا یہ ہے امام حسن پاک کی، اور واللہ آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ امام حسن مجتبی یہ ہوئی سخاوت، اور حلم یعنی صبر، بڑا صبر دیا تھا اللہ نے بہت، کیونکہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنا حلم یعنی صبر اور سخاوت حسن کو دیا۔ امام حسن کے ساتھ بھی بڑی بدسلوکی ہوئی، لیکن آپ معاف ہی کرتے رہے۔ معافی امام حسین کے یہاں بھی تھی، معاف کرتے تھے، لیکن پھر وہ شجاعت کے تیور بھی ہوتے تھے۔ بلکہ بچپنے کا ہی ایک واقعہ ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ حسن اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا کہ میں صبر کروں گا۔ حضور نے مسکرایا تھا، وہ وراثت صبر ملی تھی۔ اور امام حسین سے کہا تھا کہ تم پر کوئی ظلم کرے تو کیا کرو گے؟ تو کہا میں تو بدلہ لوں گا اس سے، شجاعت تھی نا، فرمایا میں بدلہ لوں گا اس سے۔ اسی لیے شہادت سری کا مظہر امام حسن کو بنایا، کیونکہ اس میں بہت صبر تھا، اور شہادت جہری کا مظہر امام حسین کو بنایا کیونکہ اس میں شجاعت تھی۔ حالانکہ یہ بھی کوئی کم شجاع نہ تھے، آپ انہیں بزدل نہ سمجھیں، ہاں، بلکہ صبر والا جتنا بہادر ہوتا ہے اس کی بہادری جدا ہوتی ہے، بلکہ بہادری ہی کا ایک وصف صبر ہے۔ اگر آدمی میں بزدلی ہو تو پھر وہ دل کے اندر کینہ پالنے لگتا ہے۔ تو امام حسن مجتبی کے ساتھ جب مدائن میں آپ نے لشکر جمع کیا، دراصل آپ امام مولا کائنات کی جس دن شہادت ہوئی، تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد چونکہ جس دن مولا کی شہادت ہو رہی تھی، اس دن کوفہ والوں نے کہا تھا کہ آپ کے بعد کون؟ ہمارا امیر کون ہوگا؟ امیر المومنین کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کے نبی کی اور ابو بکر کی سنت پر عمل کروں گا، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو نامزد اور کسی کو مقرر نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب مولا کائنات کا بھی نظریہ یہی تھا کہ حضور نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا تھا، اور فرمایا کہ میں بھی مقرر نہیں کروں گا کسی کو اپنے بعد۔ اور چونکہ ابو بکر نے اپنے بعد اپنے خاندان کے کسی فرد کا اعلان نہیں کیا تھا، تو میں بھی اپنے خاندان کے کسی فرد کا اعلان نہیں کروں گا۔ تو کہا تھا کہ کیا ہم امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ میں منع نہیں کرتا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر خلافت کی صلاحیت ہے میں منع نہیں کرتا، لیکن حکم بھی نہیں دیتا، تم جانو، تمہارا معاملہ جانو، اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اور جب مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی تو سب نے بالاتفاق امام حسن مجتبی کے ہاتھ پہ بیعت۔ جب آپ کی بیعت کے بعد آپ کا جو پہلا خطبہ تھا بیعت کے بعد، خطیب بڑے زبردست تھے مولا حسن پاک، ان کی خطابت کا اندازہ اس بات سے لگائیے آپ۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ اہل سنت تو اہل سنت ہے، اہل دیوبند نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین کا احترام اور تعظیم مولا علی باپ ہو کر بھی کرتے تھے۔ آپ کو کہیں اور یہ چیز یعنی کہ نہیں ملے گی کہ باپ ہو کر بیٹے کا احترام کرتا ہے۔ باپ کبھی بیٹے کا احترام نہیں کرتا، کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ کبھی وہ معاملہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ بیٹا ہے، بیٹا خادم ہوتا ہے، بیٹا غلام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان کی کتاب میں میری نظروں سے گزرا، میرے پاس نام بھی ہے، لیکن آپ کو چاہیے تو دے دوں گا، اسے ابھی نہیں پڑھتا۔
کہ مولائے کائنات باپ ہو کر بھی دونوں شہزادوں کا ادب کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ باپ ہو کر بھی دونوں شہزادوں کا ادب کرتے ہیں جبکہ آپ باپ ہیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ نبی نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہے تو میری اولاد، لیکن جس کو رسول اللہ اپنا بیٹا کہے پھر میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں. یہ مولائے کائنات کا انداز تھا. اور امام حسن پاک کی خطابت پر بات چلی تھی، بڑے فصیح اللسان. روایتوں میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جب وہ بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بولتے ہی رہے پھول جھڑتے تھے، کہ موتیاں جھڑ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ منہ جو تھا نا، منہ وہ مشابہ تھا رسول اللہ کے منہ شریف کی، دہن مبارکہ کے، کیونکہ سر سے لے کر سینے تک حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے. تو آنکھیں بھی مشابہ تھی، بھویں بھی مشابہ تھی، پیشانی بھی مشابہ تھی، سر بھی مشابہ تھا، زلفیں بھی مشابہ تھی، داڑھی بھی مشابہ تھی، چہرہ بھی مشابہ تھا، سینہ بھی مشابہ تھا، چہرہ گول چہرہ، بھویں ویسے ہی، زلفیں ہلکی سی گھنگریالی، نہ بالکل مکمل طور پر سیدھی، نہ مکمل طور پر گھنگریالی، بلکہ درمیانی، جیسے حضور علیہ السلام کے لیے بیان. بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، چوڑا سینہ، بدن بھرا بھرا مضبوط. یہ امام حسن مجتبیٰ کا حال تھا. اور چونکہ سینے تک مشابہ تھے تو ہاتھ بھی مشابہ تھے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بولتے تھے لگتا تھا موتی جھڑیں یا پھول جھڑیں زبان سے، اور بولتے ہی رہیں. ان کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی ان کی گفتگو سننے کے لیے تھکتا نہیں تھا، کبھی تھکن نہیں ہوتی تھی. اتنی دل نشین آواز تھی اور اتنی خوبصورت گفتگو تھی. حضور علیہ السلام کی آواز سے مشابہ آواز. اب آپ اندازہ کریں ان کے خطبے کا، اندازہ کریں کہ ایک دن مولائے کائنات نے کہا، مولائے کائنات کہتے ہیں حسن آج خطبہ تم دو گے، حسن آج خطبہ تم دو گے. امام حسن نے کہا بابا جان آپ کی موجودگی میں خطبہ کیسے دے سکتا ہوں؟ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، بے ادبی سے دور تصور کرتا ہوں اس معاملے کو کہ آپ بیٹھے اور میں خطبہ دوں. علی بیٹھے ہوں، باب مدینۃ العلم بیٹھے ہوں اور میں خطبہ دوں، حضور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو مولا علی نے کیا کہا، حسن اگر میری موجودگی میں تم خطبہ نہیں دیتے تو لو میں محفل چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن خطبہ تو تم ہی نے دینا، تقریر تو تم ہی نے کرنا، خطاب تو تم ہی نے کرنا. سوچیں جس کے خطبے کی خاطر علی محفل چھوڑ دیں، اس کے خطبے کا حال کیا ہوگا، خطبے کی کیفیت کیا ہوگی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب امام حسن نے انکار کیا کہ میں نے خطبہ نہیں دینا، تو مولائے کائنات نے کہا میری موجودگی کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے خطبہ نہیں دیتے تو میں چلا جاتا ہوں محفل سے، خطاب نہیں کرتے، تقریر نہیں کرتے تو میں چلا جاتا ہوں محفل سے. اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ مولائے کائنات دور چلے گئے مگر ایسی جگہ جا کر کے بیٹھ گئے جہاں پر امام حسن کی آواز تو آتی تھی لیکن امام حسن کو مولا علی نظر نہیں آ سکتے تھے بظاہر. ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے، ایسی آڑ میں آواز پہنچ سکتی تھی، مولا علی نظر نہیں آ سکتے تھے. بس خطبہ شروع ہوا اور خطبہ سنتے رہے. جب خطبہ مکمل ہوا تو مولا کائنات نے کہا حسن تیرے خطبے میں نبی کے خطبے کی چاشنی محسوس کرتا ہوں، تیری آواز میں پیارے محبوب کی آواز کی چاشنی محسوس کرتا ہوں. یہ تھا امام حسن پاک کا خطبہ. تو امام حسن پاک نے جب خطبہ دیا تو پہلا خطبہ آپ کا یہ تھا خلافت کی کرسی سنبھالنے کے بعد کہ لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو تو اس طرح بیعت کرو کہ میں جس سے جنگ کروں گا تم بھی جنگ کرو گے اور میں جس سے صلح کروں گا تم بھی صلح کرو گے. تو کوفی آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ صلح کی بات کر رہے ہیں، یہ صلح ہی کرے گا. معاذ اللہ. کوفی تو یہی کوفی ہے نا، یہ کوفیوں کا حال یہ تھا. تو آپس میں بات کرنے لگے کہ کچھ لوگوں کو لڑانے میں مزہ آتا ہے نا، تو وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ صلح کی بات کرے، یہ لڑے گا نہیں تو صلح ہی کرے گا، اس لیے بیعت لے رہے ہیں معاذ اللہ.
اور امام حسن نے پہلی بات کلیئر کر دی تھی کہ جس سے میں جنگ کروں گا تمہیں جنگ کرنا ہے، جس سے صلح کروں گا تم نے صلح کرنا ہے۔ پھر لوگوں نے بیعت بھی کی اور لشکر کے ساتھ بھی چلے۔ جب مدائن پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسن صلح چاہتے ہیں، تو اس صلح کا کے ذکر سے ان کو اتنی تکلیف پہنچی کہ وہ لوگ بغیر اجازت کے امام حسن کے خیمے میں چلے گئے۔ یہ تو پہلی بے ادبی تھی، بلکہ پہلی بے ادبی تو یہ تھی کہ امام کے موقف کے خلاف موقف قائم کرنا۔ دوسری بات یہ کہ امام حسن کے خیمے میں اجازت کے بغیر چلے جانا، اور جانے کے بعد امام حسن پاک اس وقت نماز میں مصروف تھے، حالت نماز میں تھے، ان کے پیر کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا۔ اب مسلح کھینچ کر امام حسن پاک کے منہ پہ تماچے مارے حالت نماز میں کوفیوں نے۔ لیکن یہ امام حسن کا صبر تھا اور حلم تھا، اس پر بھی بد دعا نہیں دی، بلکہ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ صبر تھا۔ آپ غور کریں، آدمی سوچ نہیں سکتا، دماغ کام نہیں کر سکتا، یہ صبر ہے امام حسن پاک کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا صبر اور اپنی سخاوت، اپنا حلم اور اپنی سخاوت میں نے حسن کو وراثت میں دیے، میں نے حسن کو دے دیے۔ تو اس پر بھی آپ نے معاف فرمایا، مواخذہ نہیں فرمایا، بد دعا نہیں دی۔ زندگی میں کبھی کسی کو پلٹ کر کچھ کہا نہیں، کسی پہ غصے میں نہیں آئے، کبھی کسی غصے میں آگے کچھ نہیں کہا۔ ایک بندے کو کہا، جناب عمرو ابن عثمان سے جائیداد کے معاملے میں، زمین جائیداد کے معاملے میں تھوڑی ناراضگی ہو گئی تھی، تسویہ چاہتے تھے، صلح چاہتے تھے، لیکن وہاں بھی صلح ہی چاہتے تھے، وہ تیار نہیں تھے۔ تو بہت غصے میں آ گئے، بہت غصے میں آ گئے، اور بہت غصے میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ ذرا سن لیں۔ بہت غصے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ جب غصے میں نہیں ہوتے تو کیا کہتے ہیں وہ سوچیں۔ اور یہ امام حسن کی زندگی کا سب سے زیادہ غصے میں آ کر کے جملہ کہنا ہے۔ بہت غصے میں آ کر ایک جملہ فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ سب سے زیادہ غصے میں یہی جملہ تھا، سب سے زیادہ ناراضگی میں یہ جملہ تھا، اس کے علاوہ کسی کو کوئی جملہ ہی نہیں تھا۔ سوچے جب بہت غصے میں یہ جملہ ہے تو عام حالات میں پھر جملے کا حال کیا ہوگا؟ یہ امام حسن پاک، یہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مرتبے ملتے ہیں نا، یہ انسانوں کے ساتھ بہت محتاط زندگی کی برکت سے ملتے ہیں۔ ورنہ ہماری اپنی سوچ کیا ہے؟ نماز میں پابند ہو جاؤ، رمضان شریف کے روزے رکھ لو، شش عیدی روزے بھی رکھ لو، 13 14 کے بھی رکھ لو، جمعرات پیر کا بھی رکھ لو، تسبیح پڑھتے رہو، یعنی نفل میں مصروف رہو۔ انسانوں کے ساتھ نہ کسی سے پیار، نہ محبت، نہ الفت، کچھ نہیں، یعنی جو فرض ہے اس سے توجہ ہٹا لی اور نوافل میں الجھ کر رہ گئے۔ لیکن ذرا دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن و دماغ دیا تو گھر جا کر سوچنا کہ جس ذات کا سب سے زیادہ غصے میں یہ جملہ ہو کہ تیری ناک خاک آلود ہو، آپ غور کریں کہ اس نے اپنی عام زندگی میں کیسے باتیں کی ہوگی اور گفتگو کا لہجہ کیسا ہوگا۔ اس سے بڑی بات مروان ممبر رسول پہ، مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے مولائے کائنات کو گالیاں دیتا تھا اور امام حسن کو بھی گالیاں دیتا تھا، اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے نماز کے اندر، یعنی نماز کے لیے آتے تھے، سنتے رہتے تھے، کبھی کوئی جواب نہیں۔ اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر، بھئی مسجد کے اندر کوئی بندہ، عام بندہ اس کے خلاف کوئی بولے تو وہ لڑ پڑتا ہے، جھگڑا فساد ہو جاتا ہے۔ بابا کو گالیاں دی جا رہی، خود کو گالیاں دی جا رہی، مروان گالی دے رہا ہے، خاموش سن لیں، چپ سن لیں، کچھ نہیں جواب دینا، کوئی جواب نہیں دینا۔ اس پہ بھی اس کی بھڑاس مکمل نہیں نکلتی تھی، پوری نہیں ہوئی تو اپنے قاصدوں کو بھیجتا تھا، قاصدوں کو کہ جاؤ اور حسن تک میری گالیاں پہنچاؤ۔ اور گالیاں بھی کیسی؟ حسن تمہارے لیے یہ اور تمہارے باپ علی کے لیے یہ۔ اب میں مسجد میں کیا گالی نقل کروں؟ یہ اور یہ اور یہ۔ اور وہ قاصد آتے تھے، کیونکہ مروان بھی رہتا تھا مدینہ شریف میں، امام حسن پاک بھی خلافت کی دست برداری کے بعد، یعنی خلافت راشدہ آپ پر مکمل ہوئی، اور پھر جب آپ نے آگے بڑھا دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا، مملکت اسلامیہ کو انہیں بادشاہ بنا دیا، تو پھر آپ کوفہ سے واپس مدینہ منور آئے اور پھر پوری زندگی وہی رہے آپ۔
تو یہ جو مروان تھا یہ منبر پہ بیٹھ کے بھی گالیاں دیتا تھا اور قاصدوں کو بھیج کر بھی گالیاں دلواتا تھا. بس دل دکھانا تھا، دلوں کو چھلنی کرنا تھا، ستانا تھا، پریشان کرنا تھا. امام علی مقام کے پاس امام حسن کے پاس آ کے کہتا کہ وہ قاصد کہ مروان نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کے لیے یہ اور یہ اور یہ اور علی کے لیے یہ اور یہ اور یہ. استغفر اللہ. لیکن جواب کیا ہوتا؟ قاصد کے پاس جواب کیا؟ فرمایا کہ جاؤ مروان سے کہنا. دیکھیں شہزادہ رسول جس کو نبی نے اپنے صبر کا وارث بنایا ہے، کہتے تھے جاؤ اور مروان سے کہنا کہ تمہاری طرح میں گالی نہیں دے سکتا. شرافت کی انتہا دیکھیں. فرمایا کہ میں تمہاری طرح گالی نہیں دے سکتا، اور اس سے کہنا سن مروان اگر تو سچا ہے، اگر تو اپنی گالی دینے کے معاملے میں جو تو کہہ رہا ہے جو عیب لگا، اگر تو سچا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر تو سچا ہے تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے اور یقیناً جھوٹ بول رہا ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے، اللہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. یہ تھا صبر امام حسن پاک. پوری زندگی اسی صبر میں گزری. اسی لیے تو شہادت کے بعد جب جنازہ اٹھائے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں امام حسن کے جنازے سے پہلے، امام حسن کے جنازے سے پہلے میں نے رسول اللہ کے بعد اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی کسی کے جنازے میں. وہاں اگر سوئی پھینکی جاتی تو زمین پر سوئی نہ گرتی تھی، اتنی بڑی تعداد تھی امام حسن کے جنازے میں. تو جب جنازہ امام حسن کا لا کے رکھا گیا تو مروان رونے لگے، جنازے پہ آ کے رونے لگے. کہتے ہیں کہ مقتول کے جنازے پر قاتل کا آ کر کے رونا مقتول کی اہمیت تو بڑھاتا ہے، لیکن قاتل کے جرم کا کفارہ وہ چند آنسو نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ امام حسن کی شہادت میں مروان کا پورا ہاتھ تھا. ادھر سے یزید اس کو جو گائیڈ کرتا تھا، ادھر سے مروان وہ لیتا تھا، اور پھر معاملات آگے بڑھتے تھے. میں آج شہادت نہیں بیان کروں گا کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اور میں امام حسن پاک کی شہادت ماہ محرم میں چونکہ پڑھ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. حالانکہ اپنے یہاں تو یہی ہے نا کہ ہم جب شہادت پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں بھی ہمیں ملتی ہے. اور ابھی ایک بھائی مغرب کی نماز کے بعد ایک بھائی آئے تھے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ماہ محرم شریف میں جو شہادتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی اپنی مرادیں لے لو، دل میں جائز مرادیں لے لو. کہا کہ میں 15 سال سے ہر محفل میں آتا ہوں، اور جب آپ کہتے ہیں کہ جائز مرادیں لے لو تو میں ایک ہی مراد دیتا تھا کہ اللہ مجھے عزت کی روزی دے اور حلال دے اور خوب دے. کہا کہ حضرت 15 سالوں میں 250 علوم کا مالک بن گیا ہوں. مغرب بعد ہی انہوں نے کہا مولانا آپ ہی لا کر کے بٹھائے تھے وہ یو پی والے بھیا کے ساتھ ہے نا، وہ بھائی کے ساتھ آئے تھے. یہ نہیں آپ دیکھیں کہ برکتیں کیا ہیں، کیونکہ ان کی ولادت پڑھنے پر بھی رحمتوں کا نزول ہے اور ان کی شہادت پڑھنے پر. لیکن بس حسن عقیدت کے ساتھ کوئی سنے بس. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ ہر بار وہی ولادت پڑھی جا رہی ہے، ہر بار وہی شہادت پڑھی جا رہی ہے. یہ ہر بار کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو مشک کا معاملہ ہے. مشک جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی. یہ ہر بار کا معاملہ نہیں ہے. یہاں تو دل ہی نہیں بھرتا، اور اللہ کرے کبھی جی نہ بھرے، اللہ کرے کبھی دل نہ بھرے. یہ دل انہی سے لگا رہے. امام نے کہا ہے نا کہ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. لیکن چونکہ آج وقت ہمارا ہوا ہے 9:30 سے 10:30 کا میرا ٹائم تھا، وہ پورا ہو گیا، تو میں وہ بات بیان کر کے بات مکمل کرتا ہوں. تو جب امام حسن پاک کی شہادت ہوئی پورا مدینہ منورہ ہی رو رہا تھا، اور بڑی دردناک چونکہ شہادت تھی. آپ نے سن رکھا ہے کہ 40 دن تک کے آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے جو ہے وہ نکلتی تھی، کہہ کے الٹی کے ذریعے بھی نکلتی تھی اور دست کے ذریعے بھی نکلتی تھی. بلکہ آخری دنوں میں تو آپ کی چارپائی کے نیچے ایک تشت رکھ دیا گیا تھا جس میں آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی. وہ گرتی تھی اس میں آنتیں کٹ کٹ. میں نے ماہ محرم میں شہادت پڑھتے وقت لوگوں کو بتایا تھا اگر دودھ پی لو اور الٹی ہو تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے،
جب کٹ کے آتے کٹ کر جب حلق کے ذریعے سے اور آتے کٹ کے پاخانے اور دست کے ذریعے سے نکلتی ہوگی تو امام حسن مجتبیٰ کا دل کیا کہتا ہوگا. لیکن یہ صبر تھا. 40 دن تک اسی حال میں رہے اور جو کہتا تھا کیسے ہو تو صرف اتنا کہتے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کبھی نہیں کہا مجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے. اسی لیے آپ کی تکلیف زیادہ ذکر نہیں کی گئی ہے کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں. صبر اتنا تھا، بڑے صابر تھے، بڑا اللہ نے صبر دیا تھا. تو آپ کے جنازے پہ مروان رونے لگا. مروان رویا. مروان کا رونا آسان نہ تھا نا، لیکن شان والوں کی شان ہوتی. دشمنوں سے بھی خراج وصول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ملکہ عطا کرتا ہے، ان کو صلاحیت دیتا ہے. جب مروان رونے لگا جنازے پر سر رکھ کر کہ امام حسن پاک کی شہادت ہو گئی، تو اس وقت امام حسین نے کہا مروان جیتے جی کتنا ستایا، اب تو رو رہا ہے مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے. اب تو رو رہا ہے، اب مگر مچھ کے آنسو بہا رہا ہے. تو مروان نے سر اٹھا کر کہا امام میں اس بندے کو ستاتا تھا. توجہ کریں اس کے جملے، دشمن بات کہہ رہا ہے، ستانے والا بات کرے. امام میں اس بندے کو ستاتا تھا، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں اس بندے کو ستاتا تھا جس بندے کا حلم اور صبر اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا. میں اس کو ستاتا، یہ حلم اور صبر میں اس پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوا تھا. یہ امام حسن مجتبیٰ تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل میں غوث اعظم کو رکھا، انہی کی نسل میں امام مہدی کو رکھا. ہاں امام حسین کی نسل میں یہ ائمہ ہیں 11 ائمہ، اور امام حسن کی نسل میں مشہور ہستیاں تو بڑی کم ہوئی ہیں، لیکن یہ 2 ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ممتاز کرتی ہے امام حسن کی نسل کو. ایک تو سیدنا غوث العظم دستگیر پیران پیر، اور ایک آخری وقت میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. میری گزارش ہے کہ آج کا دن تو گزر گیا، امام حسن پاک کا دن ہمیں منانا چاہیے. 28 سفر مت بھولو. آپ کا ذوق ہے یا 28 کو فاتحہ دلاؤ یا 5 ربیع الاول کو دلاؤ، لیکن کسی بھی دن امام حسن پاک کی یاد ضرور مناؤ، کیونکہ امام حسن پاک کو کہیں نہ کہیں لوگ نظر انداز کرتے ہیں. ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے. ہمیں تو سیدہ کے دونوں ہی لالوں سے پیار ہے، دونوں ہی لالوں سے محبت ہے، اور دونوں سے پیار ہے اس لیے صلح حسن بھی پیاری ہے اور جنگ حسین بھی پیاری ہے. بہت خوبصورت جملہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، ہم نے دیکھا کہ حسن پاک نے جس سے صلح کی ہم نے اس سے صلح کر لی، اور حسین پاک نے جس سے جنگ کی ہم نے اس سے جنگ کر لی. ہمارے لیے صلح اور جنگ کیا ہے؟ ہم تو اپنے آقاؤں کو اپنے مرشدوں کو دیکھتے ہیں. جس سے مولا حسن نے صلح کی اس سے ہماری صلح ہے، جس سے امام حسین نے جنگ کی اس سے ہماری جنگ ہے. یہی اپنا مسلک ہے اور یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اور یہی امام احمد رضا کا مسلک ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ ہم سب کو توفیق بخشے. اہل حق اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر اللہ مجھے آپ سب کو قائم رکھے. رسالت کے پروانوں، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatIslami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.